السلام علیکم۔ صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ رب تعالیٰ کو اپنی قوم کی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ رب کو اپنا رحمان ہونا سب سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس کا عکس کسی انسان میں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے اکثر ایٹریبیوٹس، اس کی اکثر صفات کا ایک ہلکا سا عکس انسانوں میں پایا جاتا ہے، لیکن رحمان ہونے کا عکس انسان میں نہیں ہے، اور یہی صفت اس کو اپنی سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا سوال انسان نے پوچھا ہے کہ ایک لیکچر میں سنت الہی کے متعلق کہا تھا کہ تیسرا کلمہ سنت الہی کے بارے میں کیا رب تعالیٰ کے شکر تیسرا کلمہ کا ورد کر کے بھی کیا جا سکتا ہے؟ طریقہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سنت الہی ہیں، اس کی سنت کسی ایک چیز تک محدود نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ ضرور پڑھیے، باعث برکت ہے، باعث عزت ہے، اس کے اپنے بہت سے فضائل ہیں۔ جہاں تک رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، صرف اتنا جملہ کہہ کے بھی اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو ہماری آواز اور ہمارا لہجہ کہیں بین السطور یہ نہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن کاہے کا دیا کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کسی سے پوچھئے کہ کیا حال ہے، تو جواب اللہ کا شکر ہے جی، لیکن اس کے پیچھے کہیں بین السطور یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کاہے کا دیا کیا ہے۔ اللہ کا جب آدمی شکر دل سے ادا کرتا ہے، اس کے لہجے میں اور اس کے الفاظ میں ایک عجیب طرح کی عاجزی اور ایک زور ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کے بھی اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے بھی اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کے سامنے اس لیے جھک جائے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ تو یہ جذبہ بذات خود ادائیگی شکر کا باعث بن جائے گا۔ وہ سجدہ
بذات خود شکر کا ایک انداز ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر کا سب سے اچھا انداز وہ ہے جہاں انسان اپنی عزیز ترین چیز دوسرے شخص کے حوالے بڑی خوشی سے کر دیتا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس کا میں، اور جب کوئی چیز کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں نہ تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں، نہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، نہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ وہ صرف یہ سوچ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور یہ انسان جس نے میرے سامنے اپنی ضرورت بیان نہیں کی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ چیز اسے چاہیے، تو آدمی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ چیز اسے دے دے۔ یہ میرے نزدیک شکر گزاری کا ایک بہتر انداز ہے، اور اس سے بھی اگر اگلے مقام پر آدمی جانا چاہے تو آدمی اپنی عزیز ترین چیز، اپنی خون پسینے کی کمائی اللہ کے ان بندوں پر خرچ کر دے جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ میرے دوست نہیں۔ بڑی خوشی سے ان لوگوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال خرچ کر دے، اس جذبے کے ساتھ کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور اس پر اس کی تمام مخلوق کا حق ہے، جو چاہے لے جائے، اس میں یہ تشخیص نہیں کون میرا دوست کون دشمن، صرف اس جذبے سے دے دے، اور وہاں بھی اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، یا میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ اور اس سے اگلا درجہ میرے نزدیک یہ ہوگا کہ کچھ اس انداز میں دوسرے بندے کی خدمت کر دی جائے کہ بقول داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، کہ جس کی آپ خدمت کر رہی ہیں، آپ سے خدمت کروانے والا یہ سمجھے کہ اس نے آپ سے اپنی خدمت کروا کر آپ پر احسان کیا ہے۔ شکر گزاری کا بہترین انداز یہ ہوگا، لیکن دل میں کہیں یہ ہلکے سے بھی خیال نہ آ جائے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، یا میں کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، یا میں کسی کے کام آ رہا ہوں۔ اور کسی کی خدمت کرتے ہوئے، اس کو کچھ دیتے ہوئے انسان کی اگر آنکھیں شرم سے جھکی رہیں تو اور بھی اچھا ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ضرور ہو، کہ جب کسی کو کچھ دے تو اس انداز میں دے جیسے دے کر شرمندہ ہو، ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے اسے شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ شکر اندازی کا بہترین انداز ہوگا۔
میں نے شاید 1 یا 2 اتوار پہلے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ہم تصوف کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بہت سی خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں یہاں بات ہوئی کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے ذہن کے 3 حصے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ، دوسرا سب کانشیس مائنڈ اور تیسرا انکانشیس مائنڈ۔ جو کچھ ہم قصے کہانیاں بچپن سے پڑھتے آئے یا سنتے آئے، اس سے ہمارے ذہن میں تصوف کا ایک ہی تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے مافوق الفطرت چیزوں کا مالک ہو جاتا ہے، مافوق الفطرت قوتوں کا مالک بن جاتا ہے، اور وہاں بھی ہمارا لاشعور ہمیں اس طرف اس لیے دھکیلتا ہے کہ کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دنیاوی کام ہونے شروع ہو جائیں گے آسانی سے۔ کمال یہ ہے کہ تصوف دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے اور آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس آخرت کی محبت کے ذریعے سے انسان کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا اجر آخرت میں ملے گا، اور اس کے نتیجے میں ہماری اخروی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم تصوف کے بارے میں قریب میں لگے رہتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں ہمیں مل جائیں جن سے ہمارے اندر وہ قوتیں بیدار ہو جائیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اور ان کے ذریعے ہمارے کام ہونے شروع ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے اتارا تھا کہ کائنات میں بسنے والے تمام انسان اس سے ہدایت پا جائے، اور انسان ہدایت پاتا ہی ایک صورت میں ہے کہ جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ جب تک انسان کے دل میں دنیا بستی ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جس سے آخرت بہتر ہو جائے۔ تو ہم نے قرآن پاک جو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے آیا تھا اور آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لیے آیا، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اتارا گیا، ہم اس کو دنیاوی کاموں کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں کہ اس کی فلاں آیت پڑھ لی جائے یہ کام ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھ لی جائے یہ کام ہو جائے گا، فلاں کر لیا جائے یہ ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہم نے رفتہ رفتہ۔ بالکل اسی طرح تصوف کے ساتھ یہی سلوک ہم کر گزرے ہیں۔ تصوف کے بارے میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں یہاں، وہ سب ایک ہی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں۔ موکل کیا ہے، جن سے کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، کشف کے ذریعے کل کی خبر مل سکتی ہے یا نہیں ملتی، ہمزاد کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں اعظم حاصل کر کے اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام میرے اپنے بھی تمام سوال ادھر ہی ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ مجھ سے اگر ایک سوال کر لیں کہ شاہ صاحب دنیا کو رب کس درجے تک پسند کرتا ہے، تو آپ دیکھیے ابھی میں انتہائی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے شروع کر دوں گا کہ
اللہ کے نزدیک سب سے حقیر ترین اگر کوئی چیز ہے تو یہ دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آرام و آسائش ہے۔ اور میں فوری طور پر آپ کو یہ کہہ دوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کے لیے جو حقارت ہے، جتنا حقیر اس کو سمجھتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے۔ اس زمانے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور مدینہ میں آسان داخلہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبرستان میں سے ہو گیا آتا تھا، جنت البقیع میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بکری مری ہوئی پڑی دکھائی دی، اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری، یہ تو مردہ بکری ہے اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں اور اس سے شدید اسمیل اٹھ رہی ہے، اسے کون لے گا؟ تو فرمایا تو پھر سن لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی کیڑے چلتی ہوئی بکری کے کھال کے ایک بال سے بھی کم ہے۔ میں ایسی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کر دوں گا، لیکن میرے اپنے دل میں صرف دنیا ہی بسی ہے۔ میں اسی جستجو میں رہوں گا کہ مجھے کوئی اسم اعظم حاصل ہو جائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں اور اس سے میرے سارے کام دنیا کے ہو جایا کریں۔ کوئی صاحب مجھے کوئی موکل دے دیں، مجھے کسی پڑھائی کے ذریعے میں موکل حاصل کر لوں تو میں سارا دن بیٹھا اس سے اپنے کام کرواتا ہوں۔ یہ تصور حصول دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا سے دور بھاگنے کے لیے ہے۔ یہ دلوں سے مال و زر کی، آرام و آسائش کی اور تمام اس سے دنیا نکالنے کے لیے کام آتا ہے۔ وہ تصوف ہی نہیں ہے جو دل سے اس سے دنیا نہ نکال دے۔ یہ ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے۔ پہلا سوال تو ان کا ایسا ہے تو خاصا وضاحت طلب ہے کہ روح اثر سے کیا مراد ہے۔ یہ کسی وقت یاد رہ گیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس پہ کوشش کروں گا گفتگو ہو جائے۔ دوسرا سوال یہی صاحب کا ہے کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ مختلف ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں تصوف میں، اور اس میں سے کچھ انفلوئنسڈ ہیں ہندو اسپرچویلٹی سے۔ در حقیقت یہ ہمزاد بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی روح کا نام ہے، جو جسم میں اس کی روح ہے اس کو ہمزاد کہہ دیتے ہیں انبیاء کے حضرات، کہ انسان جب عبادات کرتے ہوئے اور نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے ایسے مقام پر آتا ہے کہ جہاں اس کا بایولوجیکل سسٹم اندر
اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کام لینے لگتا ہے. جس طرح سے اکثر آپ کبھی آزمائیے اس بات کو کہ سوتے وقت اگر آپ 4 بجے اٹھنا چاہتے ہیں صبح، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہیے کہ مجھے صبح 4 بجے جگا دینا. ٹھیک 4 بجنے میں 2-3 منٹ پر آنکھ کھل جائے گی انسان کی. سائنس اس کو بایولوجیکل کلاک کہتی ہے. یہ انسانی جسم میں بایولوجیکل کلاک ہے. اگر انسان پازیٹیو تھنکنگ کا ہے، اس کے اندر پازیٹیو قوتیں زیادہ ہیں، تو اگر وہ نہ بھی کہے اپنے آپ سے، کار آپ چلا رہے ہیں، دھیان آپ کا کسی اور طرف ہے، تو جہاں کوئی سامنے رکاوٹ آئی یا کوئی آدمی گاڑی کے سامنے آ رہا ہے، تو اس سے کافی دور ہی آپ کی توجہ ایک دم سڑک پر جائے گی، مبذول ہو جائے گی. کوئی ہمارا عزیز ہزاروں میل دور بیٹھا تکلیف میں ہے، تو یہاں پہ ہمیں ایک نامعلوم سی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. لیکن اگر یہی چیز انسان کی ڈیولپ ہوئی بھی ہو تو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مشکل میں ہے. یہ انسان کے اندر جو ہے اسے ہمزاد کا نام دے دیا. تصوف میں ایک مقام آتا ہے جہاں انسان کی روح خود اپنے ہی جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے بڑی اطمینان سے. اس کو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمزاد ہے. روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا ایک جسم مثالی ہے. جیسے یہ جسم خاکی ہے، اسی طرح جسم مثالی ہے. اور جیسے ہمارے اعمال ہیں اسی کے مطابق وہ کمزور ہوتا ہے یا توانا ہوتا ہے. جیسے ہم عبادات کرتے ہیں اسی کے حساب سے وہ کمزور ہوتا ہے یا توانا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو ہمزاد کہہ دیتے ہیں. ہے یہ انسان کا، جیسے سائنس کی زبان میں نے آپ سے کہا کہ اس کا یہ جو کلاک کی میں نے مثال دی کہ بایولوجیکل کلاک اندر ہے، اسی طرح اور بایولوجیکل سسٹم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سائنس اس کو بایولوجیکل سسٹم کا نام دیتی ہے. سائیکالوجی اس کو چھٹی حس کا نام دیتی ہے. یہ اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ انسان کے اپنے اندر مخفی قوتیں جو یا یوں کہیے کہ سوتی ہوئی قوتیں ہیں، جب ہم انہیں جگا لیتے ہیں مختلف عبادات کے ذریعے سے، نیکی کی راہ سے، پازیٹیو تھنکنگ کی راہ سے، وہ بیدار ہوتی ہیں وہ قوتیں، تو لوگ اس کو ہمزاد کا نام دے دیتے ہیں. ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہی کی قوتیں ساری، لیکن وہ بیدار ہوئے آدمی اس کو نام ہمزاد کا دے دیجیے، کچھ کر لیجیے. ہے سب کچھ اپنے اندر ہی انسان کی. اور وہ بیدار اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان ٹو اسٹارٹ وتھ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے ذہن میں کوئی نیگیٹو خیال آتا ہی نہیں. کسی کے نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کسی پر غصہ ہوگا، نہ کسی سے کوئی گلا، نہ کوئی شکوہ، نہ کسی کے خلاف کوئی رنج. دل آئینے کی طرح چمکتا رہتا ہے انسان کا. نہ اس میں حرص دنیا ہے، نہ حرص کلام ہے، نہ حرص توام ہے، نہ مال کو جمع کرنے کی حرص ہے، نہ اچھا کہلانے کی حرص ہے. وہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ میں برا ہوں، دوسرے سب اچھے ہیں. میں سیاہکار ہوں، دوسرے سب نیک ہیں. ہر آدمی مجھ سے سپیریئر ہے اور اس واسطے سے وہ قابل احترام ہے.
انسان سب کی عزت کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، کیونکہ عزت کر رہا ہے تو متواضع ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کو اچھا سمجھ کے ان سے پیار کرتا ہے تو ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں یہ چینجز انسان میں آ جاتی ہیں۔ کسی کی غلطی پر گرفت نہیں کرتا، کسی کی غلطی جتا کر اسے شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ ایک جملہ میں اپنے ماتحتوں سے کہا کرتا ہوں اکثر کہ ڈونٹ پوائنٹ آؤٹ دی مسٹیکس، کریکٹ دیم۔ تو جب آدمی یہ کرنے لگتا ہے کہ کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا بلکہ اسے کریکٹ کر دیتا ہے اور اس کا ذکر کہیں نہیں کرتا کسی کے ساتھ، یہ چینجز آتی ہیں انسان کے رویے میں۔ دوسری طرف رب تعالیٰ کے لیے احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے، جو میرا مالک ہے، بغیر مجھ سے کوئی توقع رکھے، بغیر مجھ سے کوئی غرض رکھے وہ مجھے پالتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، مجھے لک آفٹر کرتا ہے۔ تو جو اتنا عظیم ہے وہ لائق عبادت ہے، تو اپنے رب کی انسان عبادت کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہونے لگتی ہیں اور انسان ان کے ذریعے سے ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث حیرت ہوتی ہے۔ لیکن جو سمجھدار اور گائیڈڈ لوگ ہیں، جن کو گائیڈ کرنے والے لوگ خود طاقتور ہیں، وہ ان قوتوں کو دیکھ کر بہکتے نہیں کہ میں ولی اللہ بن گیا، بلکہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ مجھے رب چاہیے۔ جب وہ خواہش کی ایک بات کرتے ہیں تو پھر یہ ڈسٹریکشن اس کی توجہ کو ہٹا نہیں پاتا، وہ ان کو اگنور کر دیتا ہے کہ میرے اندر کیا قوتیں بیدار ہو گئی، میں جو کہتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، میں سوچتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھ پر سختیاں کتنی نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں کتنی آتی ہیں، کس حال میں رہتا ہوں میں، فاقے سے رہتا ہوں، خوشحال رہتا ہوں۔ دنیا میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا احسان کا سلوک کر رہی ہے، اس کے لیے یہ میٹیریل ہے، اس کی نگاہ صرف ایک جگہ جمی ہوئی ہے کہ رب مجھے مل جائے، میرا رب مجھے اپنے قریب کر لے، تو اس پر نگاہ رکھ کے آگے چلتا رہتا ہے۔ ہمزاد اگر آپ نے قابو میں کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سب ان راہوں سے گزرنا ہوگا، میں جس کا ایک ہلکا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑی، اور میں اکثر بہت سے سادہ لوگ جو خود بہت معصوم اور اچھے لوگ ہیں، وہ میرے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی علم رکھنے والا آدمی ہے،
تو बेचारे उस धोखे के मारे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि साहब वलायत की तरफ चलने का कोई रास्ता बताइए और पहला कदम बता दें। तो मैं उनसे यही एक गुजारिश किया करता हूँ कि साहब पहला काम तो ये कर लीजिए कि कोई शख्स आपसे कितनी ही दुश्मनी कर ले, आपकी जड़ें काटे, आपको नुकसान दे रहा हो, आपकी तौहीन करता रहे, आपसे कभी बुरा न समझिए। दूसरे कदम पर ये समझिए कि सारी दुनिया मुझसे बेहतर है, बेहतर लोग हैं, बेहतर इंसान हैं, ज़्यादा बेहतर आदमी हैं। ये नेक है, बुरा मैं हूँ और मैं दूसरों से हकीर हूँ। ये अगला कदम है। उससे अगला कदम ये उठा ले इंसान कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं, लेकिन दूसरों के सबके हकूक मुझ पर हैं और मैंने वो हकूक अदा करने हैं। तो जब इंसान ये समझ ले कि उसका कोई किसी पर कुछ हक नहीं, तो वो को नहीं करता, वो किसी से कुछ मांगता नहीं। और खौफ खुदा के तहत जब उसको ये याद रहता है कि दूसरों सबके मेरे ऊपर हकूक हैं, मैंने उनके हकूक अदा करने हैं, तो उनके हकूक अदा करता है, कुर्बानी करके भी अदा करता है। इससे अगले कदम पर जब ये सब सक्सेसफुली कर ले इंसान, तो फिर हर लम्हे अल्लाह के साथ गुफ्तगू में मसरूफ रहे। उसके गुफ्तगू में मसरूफ रहने का एक फ़ायदा ये होगा कि इंसान ज़हनी तौर पर रब की तरफ मुतवज्जो रहेगा। ये इंसान जिससे गुफ्तगू करता है उससे उसकी तरफ मुतवज्जो रहता है, और जब इंसान रब की तरफ मुतवज्जो रहेगा तो रब उसकी तरफ मुतवज्जो रहेगा और इनायात की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में एक बात याद रखिए कि कहना बहुत आसान है, लेकिन पहले ही मौके पर पहले ही कदम उठाते हुए इंसान को झटके लगते हैं बेपनाह, और हर लम्हे इंसान को याद रखना पड़ता है कि नहीं, ये शख्स मुझे जैसा समझता है शायद मैं वैसा ही हूँ। ये शख्स जो मुझे गाली दे गया है यकीनन इसमें कसूर मेरा है, इसका कोई कसूर नहीं। खासा दुश्वार काम है। तो फिर जब रब मिल जाता है, उसका कुर्ब हासिल हो जाता है, तो ये कायनात आप ही की है। फिर इंसान के कहे से पहाड़ भी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इन किस्सों से निकल आइए, इसमें कुछ नहीं रखा। साहब ने तीसरा सवाल ये पूछा है कि आजकल अक्सर कंपनी अपने कस्टमर के लिए इनाम का ऐलान करती हैं, कुछ कंपनी को उम्रे का पैकेज भी देती हैं,
اور کچھ موبائل کمپنیاں آج کل نقد پیسوں کی صورت میں انعام دیتی ہیں. کیا یہ انعام ٹھیک ہے؟ جس شخص کا اس طرح عمرہ یا کوئی اور انعام نکلے ہوئے اس انعام کی رقم استعمال کر سکتا ہے؟ میں اکثر و بیشتر اپنی کمائیگی کا اعتراف آپ حضرات کے سامنے کرتا رہتا ہوں. میں اس طرح کے فتوے دینے کا مجاز نہیں ہوں. فتویٰ کوئی مفتی ہی دے سکتا ہے اور میں مفتی نہیں ہوں. مفتی ہونے کے لیے جو شرائط اور جو علم کا مقام چاہیے میں شاید اس سے 100-200 سال پیچھے ہوں گی. اس لیے یہ فتوے تو میں نہیں دے سکتا. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لاٹری جس میں لاٹری انوالو ہو جائے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ میری رائے ہے، فتویٰ نہیں ہے. اس میں کوئی مفتی صاحب بھی فتویٰ دے پائیں گے. کسی غیر ملک سے کچھ سوال کسی طرح میں بیٹھا ہے کہ why is Surah Yasin called heart of Quran? What are فضائل of Surah Yasin? Can a person read Surah Yasin every day along with reading Quran Pak as well? حدیث ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس پر دوسری پھر کوئی رائے ہو نہیں پاتی. اور اگر مسلمان جیسا ہو جو علم کے قریب سے نہیں گزرا وہ تو پھر ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ وہ اس کی کوریج میں پڑے گا کہ اس کے ریزنز کیا ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے فضائل جس اینگل سے آپ پوچھ رہے ہیں اسی اینگل سے جواب دے دیتا ہوں. لیکن خدا کے لیے اس نیت سے نہ پڑھیے گا. یہ اگر کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو مسائل سے نکال دیتا ہے، مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، مصیبتیں آسان کر دیتا ہے. لیکن اس لیے نہ اسے پڑھیے گا. اگر اسے اس لیے پڑھ لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے سورہ کہ آپ نے اسے قرآن کا دل قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سمجھ کے اسے کثرت سے پڑھ لیجیے. باقی اس کے فضائل تو خود ہی مل جائیں گے، لیکن وہ عقیدت آپ کی عرش معلی پر رجسٹر ہوگی. یہ صرف اس لیے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ بڑی پسند تھی. یہ دوسرا سوال یہ بھی کسی غیر ملکی سے فائدہ آیا ہے ای میل کے ذریعے کہ پلیز ڈسکرائب میتھڈ آف کشف القبول. What I mean was وظیفہ. یہاں شاید میں نے کسی وقت مثال دی تھی کہ
آپ کے 3 ملازم ہیں. ایک صاحب بہت ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں, آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جو ہی اگلے مہینے کی 1 تاریخ آتی ہے تو وہ شام 4 بجے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب میری سیلری. جو ہی ان کا سال مکمل ہوتا ہے آپ کے ساتھ سروس کا, وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب سال ہو گیا میری سالانہ ترقی. چھٹی کی اپلیکیشن لے کے آ جاتے ہیں کہ صاحب سالانہ چھٹی میری ڈیو ہے, مجھے چھٹی چاہیے. لیکن ہیں بہت اوبیڈینٹ, ڈیوٹی کے بڑے پابند, کام بڑا اچھا کرتے ہیں. ایک ملازم ہے, وہ آپ کی بات بھی پوری طرح نہیں مانتا, اپنی مرضی اختیار کرتا ہے درمیان میں آپ کے احکامات کے اندر. پھر ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صاحب مجھے چائے پینا ہے, چائے منگوا دیں, مجھے بھوک لگی, کھانا منگوا دیں, مجھے 10 روپے دے دیجیے. تو اس کی فرمائشیں آپ کے ساتھ جاری رہتی ہیں. ایک تیسرا ملازم ہے, وہ آپ کی خدمت دل و جان سے کر رہا ہے. آپ دن رات کہ کسی حصے میں اسے آواز دے دیں, فوراً آواز دیتا ہے حاضر جناب. آپ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہو, مانگتا ہی نہیں آپ سے. 10 سال سے مسلسل پڑا ہوا ہے, آپ نے تنخواہ نہیں بڑھائی, کبھی کہتا نہیں کہ مجھے تنخواہ دے دی. آپ نے پھٹے پرانے کپڑے دے دیے, بڑے اطمینان سے لے کے پہنتا ہے. تو آپ کسی دن تنگ آ کے اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ میاں تمہیں تنخواہ بھی نہیں چاہیے, کبھی تنخواہ مانگی نہیں. تو آپ سے کہتا ہے کہ ہم مجھے تنخواہ سے کیا لینا ہے, روٹی آپ کے یہاں سے مل جاتی ہے, کپڑا آپ کے یہاں سے مل جاتا ہے, سونے کو جگہ آپ نے دی ہے, مجھے کیا لینا ہے. جب آپ کے جی چاہے گا دے دیں گے تنخواہ, نہیں بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں, میں تو آپ کی محبت میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. ان چیزوں سے غرضی نہیں ہے مجھے کہ آپ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. مجھے آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھا کہ میرا کام آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہے, میری سروسز اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, اس لیے آپ نے مجھے ترقی کا اہل نہیں سمجھا, فلانا ترقی نہیں دی 10 سال سے. کوئی بات نہیں, یہ آپ کا فرض ہے. مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں, میں تو آپ کی محبت میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ بتائیے کہ آپ کو ان تینوں ملازموں میں سے کون سا ملازم زیادہ بھائے گا؟ اوبیسلی وہی ملازم جو آپ کی محبت میں آپ کے یہ کام کرتا ہے. آپ اس کے ڈیو سے زیادہ اس کو دیں گے, اپنی چاہت سے دیں گے اس کو کہ یہ وہ بندہ ہے جو صرف میری محبت میں میری خدمت کرتا ہے, تو میں اس کو جو اس کا ڈیو ہے اس سے زیادہ دوں. تو جب ہم رب کو پکارتے ہیں محبت کے لیے صرف کہ وہ ہمارا رب ہے, اس سے غرض نہیں کہ اس نے کس حال میں ہمیں رکھا, کیا دیا کیا نہیں دیا, کیا ضرورت ہماری وقت پر پوری ہوئی کیا نہیں ہوئی, کیا کون سی دعا ہماری قبول ہوئی کون سی دعا قبول نہیں ہوئی. تو پھر انسان پر رب کی طرف سے انعامات اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی, ایسی رحمت اور ایسا انعام کہ وہ سنبھالا نہیں جاتا, اتنا ہوتا ہے. لیکن اگر اس لیے اللہ کی عبادت کی کہ مجھے کچھ قبول حاصل ہو جائے, مجھے
کشف شخصی حاصل ہو جائے تو پھر کچھ نہ مل پایا کبھی. ملتا انہی لوگوں کو ہے جو رب کو پکارتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ رب کے احسان مند بھی ہیں اور رب سے پیار بھی کرتے ہیں. تو وظیفہ پڑھنے سے کشف القبور اگر مل بھی گیا تو کیا ہوگا, کیا لیں گے وہاں سے؟ کیونکہ اگر کسی شخص کو کشف القبور حاصل ہو جائے اور وہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر جیسے بلند مقام ولی اللہ یا حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کے مزار پہ جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں اور ملاقات ہو جائیں حضرات سے, تو ملے گا کیا؟ کیونکہ وہ تو من کو دیکھتے ہیں, تن کو تو دیکھتے ہی نہیں. تو اگر من میلا ہے میرے جیسا تو کیا دیں گے وہ, اور اگر دے بھی دے تو وہ اثر کہاں کرے گا, سنبھال کہاں پائے گا کوئی. جھولی ہی چھید دار ہے تو ان کی عطا اس میں ٹھہرے گی کہاں, ان چھیدوں کے ذریعے سے نکل جائے گی. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کشف القبور حاصل ہو جائے کسی کو یا اوور آل کشف حاصل ہو جائے, اس سے کیا ہوگا؟ یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ دکانداری سج جائے گی, لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے, پھر اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو میری گزارش تو یہ ہوگی آپ کی خدمت میں کہ بھائی ان باتوں پر خیال چھوڑ دیجئے کہ کیا کشف القبور اور کیا کرامات, کیا وظائف اور کیا چیزیں. ایک بات پہ نظر رکھ لیجیے, رب مجھے اپنا بنا لے, اسی میں سب کچھ آ جائے گا. انسان میں تیسرا سوال, مثال ہے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں لکھا, کیونکہ اگر ان کا نام میرے سامنے ہو تو میں شاید زیادہ بہتر بات کر سکوں. میں پوچھا, I want to recite Surah Taha. To build up my confidence level, please tell me its process. میں اس طرح تو نہیں بتا پاؤں گا, جنرلائز نہیں کر پاؤں گا میں چیزوں کو, لیکن قرآن پاک کی کسی بھی سورہ پڑھنے کا نہ تو کوئی خاص پروسیجر ہے, نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ ہے, نہ کچھ. سیدھی بات ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھتا رہے. جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے, سورہ طٰہٰ سے سیلف کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا. سورہ طٰہٰ کو اگر محبت سے پڑھا جائے اور خالصتاً رب کے لیے پڑھا جائے کہ رب کا کلام ہے, تو اس کے انعامات جو ملتے ہیں خاصے بڑے ہیں, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہے. اس میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے میری نظر میں, اور پھر میں عرض کر دوں کہ یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے میری, میں سوال پوچھنے والے صاحب کے لیے ان پرٹیکولر عرض نہیں کر رہا. وہ اگر نام ہوتا میرے سامنے تو میں شاید زیادہ بہتر کوئی چیز بتا پاتا. سورہ بقرہ کا 7واں رکوع اگر پڑھا جائے تہجد کے بعد, اور اس کو 60 مرتبہ پڑھیے, تو اس سے سیلف کانفیڈنس
بہت بہتر ہو جائے گا. سورۃ طٰہٰ پڑھنے سے ایک چیز تو آئے گی، اور جو چیز ہمارے پاس پہلے ہی کثرت سے موجود ہے اس کو اور جمع کرنے کا ہمیں فائدہ شاید نہ ہو، وہ ہے جلال بہت آ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اس میں ہم پہلے ہی سیلف سفیشینٹ ہیں، خود کفیل ہیں غصے میں اور جلال میں، تو وہ مزید اکٹھا کر کے کیا لیں گے؟ اگر کسی طرح سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے ہمارے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ ہیں، وہ سبھی بڑی عظیم اور بلند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اخلاق حمیدہ کے مالک ہیں، لیکن اتنی اعلیٰ درجے کی اخلاق اور آداب کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اف اور درگزر بہت زیادہ ہے. اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و آداب حمیدہ میں. تو قرآن پاک کے پڑھنے سے اگر ہمارے اندر ان سے میرے اندر برداشت، درگزر اور معاف کر دینا آ جائے، کیونکہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ میں آپ سے بڑا ہنس کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ ہلکی سی کوئی تنقید تو میرے اوپر کیجیے اور دیکھیے پھر میرا رنگ ڈھنگ کیا ہے. اس طرح گرجتا برستا ہوں میں. تو اگر اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا آ جائے مجھے، نہ صرف اس کو میں خوش دلی سے with a smiling face برداشت کروں، بلکہ اس تنقید کو قبول بھی کر لوں اور اس میں سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں، تو یہ بڑی بات ہو جائے گی. سورۃ طٰہٰ پڑھنے سے جلال بہت ہو جائے گا. اس کو اوائڈ کر لیجیے. سیلف کانفیڈنس کے لیے سورہ بقرہ کا 7واں رکوع 7 مرتبہ تہجد کے بعد پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دے گا. اور سیلف کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے اندر کچھ ہے، چاہے وہ علم، چاہے دولت، چاہے عہدہ، چاہے قوت، جسمانی قوت. اس سے کانفیڈنس انسان میں آتا ہے. تو جب آنکھیں کھلیں گی، باطن کی آنکھیں، فہم و فراست پیدا ہوگی، علم بڑھے گا، تو اس سے انسان کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.